السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، بہت ہی قیمتی مبارک مہمان رمضان المبارک ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی اس مبارک نعمت پر ہم تہہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں اور اس کی گھڑیاں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کو کیسے گزارا کرتے تھے، اور یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے شعبان کی آخری تاریخوں میں اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ رمضان المبارک کی جو گھڑیاں ہیں وہ کس طریقے سے گزاریں اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے سامنے ایک بہت ہی بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ شہر مبارک، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، آپ نے اس خطبے میں رمضان المبارک کے اعمال بیان فرمائے۔ پورے خطبے کا اگر نچوڑ دیکھا جائے، دو باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت سے فرماتے تھے، اور اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کی خدمت بہت کثرت سے کرتے تھے۔ تو ایک طرف عبادت کی کثرت ہو اور دوسری طرف خدمت کی کثرت ہو، خدمت میں بھی آگے بڑھنا ہے، اور خدمت کے بہت سے راستے آپ نے بتائے کہ رمضان المبارک میں آپ کی جو سخاوت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ایک تیز ہوا کی طرح چلتی تھی، بہت تیز رفتاری کے ساتھ۔ آپ تو پہلے ہی سخی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں آپ پہلے سے زیادہ سخاوت میں آپ بڑھتے تھے۔ زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، اور اسی طرح افطاری ہے، ان ساری چیزوں میں جہاں جہاں مالی عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اے اللہ، تو نے یہ مال اپنے فضل سے ہمیں دیا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اس کو تیری نسبت پر خرچ کرتا ہوں۔ تو ایک طرف یہ چیز ہے، اور دوسری طرف عبادات کی کثرت ہے۔ عبادات میں سب سے بڑی جو عبادت ہے روزہ ہے، تراویح ہے، اور نوافل کا اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اور قرآن پاک کو جو ہے نا، دونوں کو جوڑ کر بیان فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا تعارف فرما رہے، جانتے ہو رمضان کون سا مہینہ ہے؟ جس میں قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ جتنے آسمان سے کتابیں اتاری گئی، اللہ کا علم جو آسمان سے اتارا گیا، وہ سارا کا سارا رمضان المبارک میں اتارا گیا۔ سوچیں کتنی بڑی برکت کی چیز، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، کتنی اس کی، جیسے قرآن پاک ہے، قرآن پاک کا ایک ایک حرف
بہت بڑی رحمتیں اور برکتیں لیا ہوا ہے. اسی طرح رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی بہت بڑی رحمت اور برکت لیے ہوئے. میں آپ کو 3 خصوصیتیں بتاؤں کہ رمضان میں اور قرآن پاک میں مشترکہ کامن جو خصوصیت ہیں، صرف 3. سب سے پہلی خصوصیت دیکھیں، رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اس لیے کہ تقوی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں متقی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو اور بندیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ تقوی کی زندگی گزاریں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزوں کا نظام عطا فرمایا. اور قرآن پاک کیوں اتاری گئی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس قرآن پاک کے دنیا میں اتارے جانے کا مقصد یہ ہے یہ تقوی والوں کو ہدایت دے. تو تقوی رمضان میں بھی ہے، تقوی قرآن پاک میں بھی ہے. ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن والصیام، قرآن اور روزہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں. قیامت کے دن روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس بندے کو کھانے سے پینے سے روکے رکھا ہے، آج تو اس کی مغفرت فرما، اس کی میرے حق اس کی شفاعت فرما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیری شفاعت کو قبول کرتا ہوں، روزے دار کی شفاعت اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک کہتا ہے اے اللہ میں نے اس کو رات کی گھڑیوں میں روکے رکھا، سونے سے آرام کرنے سے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. دیکھیے روزہ اور قرآن دونوں. اور پھر تیسری بات ایک جو کامن ہے، مشترک ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے. جو برکتیں، جو انوارات، جو اللہ سے تقرب کا، تعلق کا اور قرب کا جو ذریعہ قرآن پاک کے اندر ہے وہ دنیا میں کسی اور چیز میں نہیں ہے، کسی اور چیز میں نہیں. روزہ اللہ سے، قرآن کیا ہے؟ اللہ سے قرب پیدا کراتا ہے. جتنا بندہ قرآن پاک پڑھتا جاتا ہے اتنا وہ اللہ سے قرب. اور اسی طرح روزہ، حدیث پاک میں آتا ہے روزے کے بدلے بہت سے ہیں، سب سے بڑا بدلہ کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہی اس کا بدلہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. تو سب سے بڑی جو چیز ہے رمضان منانا کیسے ہے، کیسے رمضان کو سیلیبریٹ کیا جائے. رمضان کو منانے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہمیں اسلام نے سکھایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنے عمل سے، وہ ہے قرآن پاک. قرآن پاک کی تلاوت ہو، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت ہو، کثرت ہر اعتبار سے ہر ایک کا. ہم نے گزشتہ سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت میں 6.25 پارے پڑھا کرتے تھے. عام صحابہ اکرام کا معمول تھا قرآن پاک کی تلاوت 1 منزل پڑھا کرتے تھے. پورے قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں، ایک ایک منزل روزانہ پڑھا کرتے تھے. سوچے کتنی بڑی بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں روزانہ 1 منزل میری تلاوت کا معمول ہے. میں اپنی زندگی کا ایک حصہ بناؤں قرآن پاک کی تلاوت کا. یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے مجھے عطا فرمایا. اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ اس نعمت کا شکر میری زندگی کا ایک حصہ بنے. 24 گھنٹے کی زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں میری زندگی کا حصہ ہیں. چائے میری زندگی کا حصہ، ناشتہ میری زندگی کا حصہ، نیپ میری زندگی کا حصہ. آدمی سوچے کیا قرآن پاک کی تلاوت میری زندگی کا حصہ ہے؟ میری زندگی کا حصہ بنے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اس کے فضائل بیان فرمائے. کتنے بڑے فضائل ہیں. ایک مرتبہ آپ نے حضرت ابو ذر کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یا ابا ذر علیک بتلاوت القرآن، علیک بتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کو لازم پکڑ لو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ. اس لیے کہ یہ قرآن پاک کا پڑھنا تمہارے لیے دنیا میں ہدایت کی روشنی کا سبب ہے،
ہدایت کی روشنی، زندگی گزارنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اندھیرے میں آدمی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو ہمارے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین جو روشنی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اس کے بغیر تو دل اندھیرا ہے، زندگیاں اندھیرے ہیں، آدمی بھٹکتا رہتا ہے، اور ایسے بھٹکتا ہے کہ قرآن پاک نے اس کو مثال دے کر فرمایا حتی اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ بعض مرتبہ انسان اتنی اندھیریوں میں نکل جاتا ہے، اس اندھیرے میں اس کو اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے پر اندھیری، اندھیرے پر اندھیرا، دلوں کا اندھیرا، خواہشات کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، یہ کیسے دور ہوگا؟ یہ قرآن پاک فَإِنَّهُ ذُخْ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ۔ اسی لیے ہمارا حصہ قرآن پاک کا ایک طے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنی زندگی میں ایک مقدار تلاوت کی آپ متعین فرماتے تھے کہ یہ میری، دیکھیے قرآن پاک کی آیت دیکھیں کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کلام پاک وحی کے ذریعے سے آپ کی طرف اتارا گیا آپ اس کی تلاوت فرمائیے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب وحی کے ذریعے سے آپ کو دی گئی، ایسے نہیں دی گئی، وحی کے ذریعے سے دی گئی، اس کی تلاوت آپ فرمائیے۔ کیوں فرمائیں؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین وان اتلو القرآن۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسلمان بن کر رہوں، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ قرآن پاک کی تلاوت کہ سوچیں کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کا کلام جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ اسے باقی رکھیں گے، وہ کلام میری زندگی میں کتنا ہے۔ رمضان المبارک سب سے بہترین موقع ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کا، اور کیا فضیلت ہے۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شغلہ القرآن، ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو گیا، بزی ہے، اس کے لیے نہ اس کے پاس نہ ذکر کا ٹائم ہے، نہ اس کے پاس دعاؤں کا ٹائم ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، دعا مانگنے والوں سے زیادہ میں اسے دیتا ہوں۔ اسی لیے قرآن پاک سب سے افضل الذکر ہے، دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل ذکر قرآن پاک ہے۔ اس کی تلاوت کریں، رمضان المبارک میں سب سے زیادہ ہم اپنے آپ کو مصروف کریں۔ من شغلہ القرآن، شغلہ کسے کہتے ہیں؟ بزی ہو جانا، اشتغال بالقرآن، قرآن کے ساتھ میرا وقت لگ جائے، میں بزی ہوں جاب کے علاوہ، بزنس کے علاوہ، اپنے کام کے علاوہ، میں بس قرآن پاک۔ کتنا پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ سبحان اللہ، صحابہ کی، صحابیات کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں۔ ابھی قریب کے دور کے زندگیاں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روزانہ ایک قرآن اور اس پر مزید 10 پارے پڑھا کرتی تھی، رمضان کے علاوہ روزانہ 18 پارے پڑھا کرتی تھی۔ سوچیں سبحان اللہ کیسی، یعنی یہ اصل میں ہے تعلق کی بات ہے، اور یہ تعلق ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا گیا۔ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، یا اللہ مجھے توفیق دے دن کی گھڑیوں میں بھی، رات کے اوقات میں بھی میں اس کلام پاک کی تلاوت کروں۔ اسی لیے قرآن پاک کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ختم قرآن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قرآن مکمل ہوا ہے۔ اسی لیے ختم قرآن پر کیا کرتے ہیں؟ الف لام میم مفلحون تک پڑھتے ہیں، سب تراویح میں بھی پڑھتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
بڑی بہترین بات فرماتے ہیں، فرمایا قرآن پاک ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن اپنی ذات کو قرآن کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ میری ذات ختم ہو جائے قرآن پر، قرآن پڑھتے پڑھتے، اس پر عمل کرتے کرتے، اس کی خدمت کرتے کرتے اپنے وجود کو ختم کر دو، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت اور برکت کی بات ہے۔ تو یہ قرآن۔ دوسری چیز جو ہے نا، سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی، تراویح کی نعمت عطا فرمائی۔ تراویح کتنی بڑی نعمت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے، رمضان کی زینت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان کی زینت کیسے، ماشاءاللہ کیسے رمضان المبارک میں تراویح میں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس، دنیا کے کسی مذہب والوں کے پاس ایسی کوئی مثال ہے کہ وہ اپنی مذہبی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں، اس طرح کھڑے ہو کر سنتے ہیں؟ آپ سوچیں دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، آسمانی مذاہب بھی جو بدل چکے ہیں وہ آج بھی ہیں، لیکن آج نہ ان کی کتاب کو نہ پڑھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے۔ دوستو سوچنے کی بات ہے، یہ تراویح اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اس نعمت کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں پورا قرآن سننے کی توفیق دے رہے۔ آؤ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پڑھیں گے اور سنیں گے۔ سننا کتنی بڑی نعمت ہے پتہ ہے؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا، ابی بن کعب سب سے بہترین قاری ہیں، اقرأہم ابی، فرمایا ابی قرآن پاک سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے میں آپ کے سامنے، قرآن تو آپ پر اترا ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ نے کہا کہ ابی سے قرآن سنو۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا میرا نام لے کر، اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ ابی سے قرآن سنے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے نام لے کر کہا۔ تو حضور حضرت ابی بن کعب حضرت سورہ بینہ سنا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے اچانک ان کی سواری گھوڑا جو تھا وہ بدکنے لگا، رک گئے، پھر پڑھنا شروع کیا، پھر بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ دیکھا آسمان پر ایک کوئی جو ہے سائبان کی طرح، بادل کی طرح کچھ ہے، رات کے وقت میں ایک سفید شکل۔ فجر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا یہ رات میں یہ واقعہ ہوا، میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا اچھلنے لگا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ قرآن پاک سننا، تراویح میں سننا ہے کھڑے ہو کر، کتنی بڑی نعمت ہے تراویح۔ آپ سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا کیسا نظام فرمایا، لاکھوں کروڑوں بچے اور حافظ قرآن ہیں، اور رمضان المبارک آتا ہے تو کیسے شوق کے ساتھ، کیسے یعنی جذبے کے ساتھ قرآن پاک کو ریوائز کرتے ہیں، دور دور جا کے سناتے۔ کوئی سوچیں دنیا میں یہ کتنی بڑی ایک دلیل ہے کہ اسلام حق مذہب ہے، یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کے ہزاروں دلائل ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ایک سب سے بڑی دلیل دیکھیں، صرف بے ایریا نہیں، پوری دنیا کے اندر رمضان المبارک میں الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک ایک لہجے میں ایک سارے بغیر کسی غلطی کے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی امام غلطی کرتا ہے تو پیچھے سے فوراً 3-4 لوگ اس کی تصحیح کر دیتے ہیں۔ یہ ایک دلیل ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ساری دنیا بدل سکتی ہے، اللہ کا کلام بدل نہیں سکتا۔ اور حفاظ خود ہمارے بیریے کے اندر 30 میل دور جاتے ہیں، قرآن پاک سنا رہے ہیں، حفاظ بڑھ گئے، مسجدیں کم ہیں، ایک مسجد میں 3 حافظ۔ مسجدیں تو چھوڑیں، بزنس سینٹر میں تراویح ہو رہی ہے، بزنس آفسوں میں تراویح ہو رہی ہے، گروسری اسٹور کے پاس تراویحیں ہو رہی ہیں، گھروں میں تراویحیں ہو رہی ہیں، پورے قرآن پاک کو سنا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ رمضان کی برکت ہے۔ رمضان کے ذریعے سے ہمیں تراویح جیسی نعمت ملی، اور تراویح کے ذریعے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا اور سننے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک نعمت سمجھیں،
یہ وہ نعمت ہے جو دنیا میں کسی کے پاس. اسی لیے حدیث میں کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو شخص رمضان میں کھڑا ہو جائے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ. احتساب سمجھ, احتساب یہ عربی لفظ ہے. احتساب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے مجھے کیا ملنے والا ہے, کیا وعدے ہیں اللہ کی طرف سے اس عمل پر. مثال کے طور پر تراویح کے لیے میں آؤں تو مجھے کیا ملے گا, میں تراویح پڑھ رہا ہوں تو مجھے کیا ملے گا. احتساب جس عمل میں نہیں ہوتا اس عمل سے آدمی غافل ہوتا ہے, اس عمل سے دور ہو جاتا ہے. ایک آدمی جاب کر رہا ہے بارش میں, بیماری میں, مشقت میں, کیوں؟ احتساب ہے کہ مجھے پے چیک ملنے والا ہے. وہ پے چیک کی وجہ سے جو ہے نا وہ آدمی ہر مشقت کو برداشت کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں مہینے کے 29 دن 29 ڈیز جاب, ملازمت, مصیبت ہے مصیبت. اور جس دن چیک ملنے والی ہو بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ بھئی اللہ نے جاب دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو چیز مل رہی ہے وہ اس کے استحضار میں ہے, اس کے دھیان میں ہے. بخاری شریف کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں کھڑا ہو جائے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ. قرآن پڑھنے پر کیا اللہ دے رہے, ایک ایک حرف کے سننے پر اللہ کیا دے رہے, کتنی بڑی. فَإِنَّ أَخَذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرَكَهَا حَسَرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَاطِلُ. سبحان اللہ. قرآن کے فائدے جو ہے نا دنیا میں آخرت میں اصل فائدے تو وہاں ظاہر ہوں گے. فرمایا اگر اس کو لے لو گے تو برکتیں ہیں, چھوڑ دو گے تو حسرتیں ہی حسرتیں ہیں. وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَاطِلُ. باطل قریب بھی نہیں آتا, یاد رکھیں. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. جتنی باطل تحریکیں ہیں اس کا اثر کیوں ہے؟ ہم اللہ کے کلام سے دور ہو چکے ہیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لندن کی یونیورسٹی میں ایک بیان کیا انہوں نے, اور اس بیان میں انہوں نے کہا جتنے فتنے آج امت جو ہے اس میں پھنس رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے امت نے قرآن پاک سے اپنا تعلق دور کر لیا. قرآن پاک کی تلاوت میں, قرآن پاک کے عمل میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے باطل اثر نہیں کرے گا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی. نہ آگے سے باطل حملہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے. کیوں؟ اس لیے کہ تنزیل من حکیم حمید. یہ کسی کا اتارا نہیں, ایک حکیم اور عزیز اور حمید کا اتارا ہوا کلام ہے. آج ہم اس کو پڑھیں, اس کی تلاوت کریں, روزانہ سورہ یاسین پڑھیں, اپنی صبح روزانہ سورہ یاسین سے ہو. جمعہ آئے تو ہم سورہ کہف بغیر کسی دجالی فتنے, سارے دجالی فتنے کا خلاصہ کیا ہے؟ سارے دجالی فتنے کا خلاصہ ہے کس طرح بندے کو اللہ سے تعلق کو توڑے, کیسے بندہ اللہ سے دور ہو جائے. یہ سارے دجالی فتنے کا خلاصہ ہے. لیکن آپ سورہ کہف کا ابتدائی جملہ دیکھیں, کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی. الحمدللہ کیا ہے؟ بندہ اس جملے سے اللہ سے تعلق جوڑ رہا ہے. یا اللہ تیری تعریف, یا اللہ تیرا ہی فضل, یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے. ایک جملے میں دجالی فتنوں کی کاٹ کر اللہ تعالیٰ نے کر دی. پڑھے تو صحیح, بہترین شہد گھر میں رکھا ہوا ہے, استعمال نہ کرے تو اس کے کہاں سے فائدہ ہو. یہ قرآن پاک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. تراویح جیسی نعمت, جیسے میں نے کہا کہ رمضان کی زینت ہے, مساجد کی رونق ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو یہ نہیں عطا فرمائی, کسی قوم کو نہیں عطا فرمائی. پورے شوق کے ساتھ کیا ملے گا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہر تراویح پر پیچک مل رہا ہے مغفرت مغفرت مغفرت. ایک اور روایت میں مسند احمد کی روایت ہے, اگر کوئی شخص تراویح کی نماز پڑھ لے, وہ اپنے مسجد سے جب نکلے گا اس حال میں نکلے گا کہ گویا آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اب میں کھڑوں تو کیوں کھڑوں, مجھے تو آتا نہیں قرآن. آدمی بیٹھ سوچے, احتساب اسی کو کہتے ہیں. تراویح کیسے پڑھوں؟ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے, سننا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. ھذا کلام ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ حق ہے. یا اللہ اس کا نور میرے دل میں ڈال دے. یا اللہ اس میری ہدایت کا جو حصہ اس کلام میں ہے وہ مجھ سے محروم نہ فرما, یہ ہدایت مجھے دے دے.
یہ نیت کے ساتھ بندہ یا اللہ یہ کلام پاک سے تیرا تعلق دے دے، تیرا قرب دے دے، رکوع میں چلا جائے، سجدے میں چلا جائے۔ 20 رکعت تراویح میں 40 سجدے ہیں۔ ایک سجدے کی فضیلت کتنی بڑی ہے؟ ایک صحابی نے وضو کا پانی رکھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کہنے لگے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ فرمایا جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ اچھا، بہت بڑی بات ہے، لیکن ایک عمل کرنا، سجدوں کی کثرت کرنا۔ 40 سجدے، ایک ایک سجدہ اللہ کا قرب پیدا کر رہا ہے۔ 40 مقامات قرب اللہ کی طرف سے روزانہ ہمیں دے رہے ہیں۔ ہمیں کیا، مجھے یہ مل رہا ہے، جب یہ ذہن میں ہوتا ہے بندہ آگے بڑھتا ہے۔ دوست تو رمضان المبارک کی جو اصل رحمتیں برکتیں ہیں اس کو لینے کا جو طریقہ ہے یہ اعمال ہیں، ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہماری جو ہے نوافل، اس کا اہتمام ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔